بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ان آیات مبارکہ کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ فرما دیجئے اللہ کی عطا کی ہوئی زیب و زینت کے لباس کو کس نے حرام کیا ہے؟ جو اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے۔ اور پاکیزہ رزق کو منع کون کر سکتا ہے؟ فرما دیجئے دنیا کی زندگی میں یہ مومنوں کے لیے ہے اور آخرت میں خالص صرف مومنوں کے لیے ہوگا۔ اللہ کریم جاننے والوں کے لیے اپنی بات وضاحت سے ارشاد فرماتے ہیں اور فرما دیجئے یقیناً اللہ نے فواحشات کو حرام کیا ہے، منع کیا ہے، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور گناہ سے منع فرمایا ہے اور بغاوت سے ناحق، اور شرک سے منع فرمایا کہ تم شرک نہ کرو اللہ کے ساتھ جس پہ اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اور کوئی ایسی بات اللہ کے بارے نہ کہو جو تم نہیں جانتے۔ ایک بڑی عجیب سی بات ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، وہ روکھا سوکھا کھاتے ہیں، وہ لوگوں سے نہیں ملتے، جنگلوں میں رہتے ہیں، اور اس پر ہمارے بعض واعظین بھی بڑے دلائل لاتے ہیں ابتدائے اسلام سے، مکی زندگی سے یا ابتدائے مدینہ منورہ کی زندگی سے، جب مسلمانوں پر معاشی تنگی تھی، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جب فتوحات آئیں اور کیسر و کسریٰ جیسی سلطنتیں زیر نگوں ہوئیں اور وہ خزانے مسلمانوں کو اللہ نے عطا کر دیے، تو صحابہ کرام بہت بڑے امراء میں سے تھے، ان کے سرکاری وظیفے یا جو مال غنیمت سے ان کو حصہ ملتا تھا وہ بہت بڑا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نان جویں تو مشہور کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان فتوحات کے بعد امیر ترین لوگوں میں شامل ہو گئے تھے، اور حضرت حسن، حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین حقیقتاً شہزادوں کی طرح تھے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ نے جو اپنے بندوں کے لیے
زینت بنائی ہے، زینت میں لباس بھی ہے، گھر بار بھی ہے، سواری بھی ہے، دسترخوان بھی ہے۔ تو جب اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے تو کون ہے جو اس سے منع کرے؟ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور رزق طیب ہو۔ طیب کا مطلب یہ ہے کہ حلال ذرائع سے آئے اور پاکیزہ بھی ہو، اس میں کوئی ناپاکی بھی شامل نہ ہو۔ تو ناجائز ذرائع سے محض خود نمائی کے لیے رشوت یا سود یا چوری چکاری یا ڈاکے سے زیب و زینت بنانا، وہ چونکہ خود ذرائع آمدنی حرام ہے تو وہ بھی حرام ہوگی۔ لیکن حلال اور جائز ذرائع سے اللہ کریم جو کسی کو عطا فرمائے تو ضروری ہے کہ اس کے لباس، اس کے دسترخوان سے اس کی حیثیت نظر آنی چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو فرمایا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، یہ استفہام انکاری ہے، کون ہے جو منع کر سکتا ہے؟ یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ نے جس کو رزق دیا ہے، اللہ نے جو اسے نعمتیں عطا کی ہیں وہ ان کا اظہار نہ کرے یا انہیں استعمال نہ کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء مبعوث ہوتے ہیں نوع انسانی میں مل کر رہنے کے لیے اور ان کی رہنمائی کرنے کی۔ اہل اللہ وارثان نبوت ہوتے ہیں اور وہی کردار ان کا ہوتا ہے جو قوم میں نبی کا ہوتا ہے، وہ نبی کا اتباع کرتے ہوئے نبی کا پیغام عام کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جنگلوں یا ویرانوں میں یا جانوروں کے ساتھ رہنا ضروری نہیں، انسانوں کے اندر رہنا ضروری ہے، انسانوں کے ساتھ معاملات کرنا ضروری ہے، اور جہاں باطل چھا رہا ہو وہاں حق پہ عمل کر کے ثابت کرنا کہ زندگی کا یہ اسلوب صحیح ہے، یہ ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ انسانوں سے الگ ہو جائے، گوشہ نشین ہو جائے۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض بڑے بڑے بزرگان دین جن کی مثال دی جاتی ہے وہ جنگل میں تھے، وہ جنگل میں تھے، وہ بزرگ تھے جن کو وقت کے حکمرانوں نے ان کی اصلاحی کوششوں سے اور ان کے مقبول عام سے اور لوگوں کے اجتماع سے گھبرا کر شہروں سے نکال دیا تھا اور ان پر شہروں کا داخلہ بند کر دیا تھا، لوگوں کو ان کے پاس جانے سے روک دیا تھا۔ لیکن ایک عجیب بات حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ بزرگ جنہیں زبردستی بھی شہروں سے نکال دیا گیا، وہ جن مراقبات اور جن مقامات میں تھے جنگلوں میں رہ کر اس سے آگے ترقی نہیں کر سکے، منازل وہی رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترقی منازل ہوتی ہے اتباع رسالت سے، اور اتباع رسالت ہوتا ہے معاملات سے۔ تو اگر کوئی فرد معاملات سے ہی کٹ جائے، اس کا کسی سے لین دین ہی نہ ہو، کسی کے ساتھ معاملہ ہی نہ ہو، حق و باطل کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، تو پھر ترقی کس بات کی ہو؟ تو فرمایا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو کھانے سے، یا جو اللہ نے لباس کی حیثیت عطا کی ہے، یا گھر بنانے کی جو توفیق دی ہے، یا سواری کی جو توفیق اللہ نے دی ہے، اسے استعمال کرنے سے روک سکے۔ اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اللہ کے دیے ہوئے، تو یہ بات من الرزق یہاں فرمایا، پاکیزہ رزق۔ پاکیزہ کی قید یہ ہے کہ حرام تو پاکیزہ ہو ہی نہیں سکتا، حرام تو ہے ہی ناپاک۔ حلال ہو اور پھر اس میں بھی پاکی ناپاکی کا بھی خیال رکھا جائے، پھر وہ بھی پاکیزہ بھی ہو، حرام حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ انسان کا جو معاملہ ہے وہ بڑا عجیب ہے کہ دکاندار جو پھل بیچ رہا ہے،
بازار میں سے جو لوگ گزر رہے ہیں، پھل ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، خوراک کی اشیاء ہیں، لباس ہے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیچنے والے کی شخصیت کا بھی اس پہ ایک اثر ہوتا ہے، وہ نیک ہے یا بدکار ہے، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، وہ جائز کام کرتا ہے یا حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور جو اکثریت عوام کی بازار سے گزرتے ہوئے دیکھتی ہے، ایک اثر ان کا بھی اس پر پڑتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اگر آپ حلال بھی کما کر لاتے ہیں، گھر میں پکانے والے آپ کے ملازم بے نماز ہیں، آپ کی اہلیہ اگر پکاتی ہے، وہ حلال حرام پاک ناپاک کی تمیز نہیں کرتی، تو اس میں بھی وہ بات نہیں رہی، یعنی اسے پاکیزہ بھی ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہاتھ اسے چھوتے ہیں، جو اسے تیار کرتا ہے، کسی امیر کے پاس باورچی ہیں، کسی غریب کی جورو بناتی ہے یا گھر کی خواتین بناتی ہیں، تو اس میں پاکیزگی کا خیال اس لحاظ سے بھی کہ رکھا جائے کہ وہ لوگ خود بھی پاکیزہ رہنے والے ہیں یا نہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں یا نہیں، نماز روزہ کرتے ہیں یا نہیں۔ پھر بڑی خوبصورت بات اللہ کریم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کے نیک بندوں کو تم اللہ کی نعمتوں سے روکتے ہو، حالانکہ دنیا ساری اللہ کے نیک اور ایماندار بندوں کے تو فعل یہ نعمتیں کھا رہی ہے۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں جتنی نعمتیں بدکار کافر استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے نیک بندوں کے طفیل استعمال کرتے ہیں۔ دراصل یہ نعمتیں اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہیں، لیکن نیکوں کے طفیل پھل اگتے ہیں، کھیتیاں اگتی ہیں، فصلیں پکتی ہیں، نعمتیں آتی ہیں، اور اللہ پھر کافروں کو دنیا میں منع نہیں فرماتے۔ کافر طفیلی ہیں۔ یہاں تو معاملہ ہی الٹ گیا نا کہ کافروں کے شہر صاف ستھرے، ان کے پاس اچھی گاڑیاں، ان کے پاس اچھے لباس، ان کے اچھے کھانے، اور مومنوں کے لیے تصور یہ ہے کہ ان کے کپڑے میلے ہوں، پھٹے ہوئے ہوں، ان کا کھانا روکھا سوکھا ہو، ان کے پاس گاڑی نہ ہو، اس زمانے میں بھی پیدل چل رہے ہوں، یہ دینداری سمجھی جاتی ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں ساتھیوں کو تبلیغ کے لیے آتے ہیں، اچھا کام ہے، اللہ کا شکر ہے، کسی کو توفیق ہو، لیکن اب یہ کیا ضروری ہے کہ یہاں سے 10 میل جانا ہے تو آپ 10 منٹ میں سواری پہ پہنچ سکتے ہیں، آپ 10 میل میں سارا دن صرف کر دیں؟ نہیں جی، پیدل جانا ہے، یہ نیکی ہے۔ یہ اگر وسائل نہ ہوں پھر تو پیدل جائے، جب وسائل ہیں تو وہ وقت جو پیدل جانے میں صرف ہوگا، جو کام آپ کر رہے ہیں کسی سواری پہ جائیں تو اتنا اس وقت اس پہ لگا لیں جو سفر کرنے میں لگے گا۔ تو یہ تصور صحیح نہیں ہے کہ نیک آدمی کو سواری نہیں کرنی چاہیے، نیک آدمی کو اچھا کھانا نہیں چاہیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا میں ہیں تو مومن کا حق، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، وہ اللہ کی نعمتیں کیوں کھاتا ہے؟ اس کا تو اس پہ حق بھی نہیں بنتا۔ کھا رہا ہے تو جواب طلبی ہوگی اور پھر جواب دے گا، یہ سزا پائے گا۔ اور دنیا میں جو نعمتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کا مطلب ہے یہ سارا نظام کائنات تباہ ہو جائے، سیارے ستارے زمین آسمان ہر چیز الٹ پلٹ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ لا یقال اللہ اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا تب قیامت قائم ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نظام کائنات جو ہے، جس طرح بندے کے دل دھڑکتا ہے، جب تک دل دھڑکتا ہے وہ زندہ ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، کمزور ہے، طاقتور ہے، ہوش میں ہے یا بے ہوش ہے، لیکن وہ زندہ ہے۔
دل کی دھڑکن بند ہو جائے زندگی ختم ہو گئی۔ تو اس کائنات کی دل کی دھڑکن ہے ذکر الہی۔ جب تک کوئی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے کائنات کا نظام چل رہا ہے، اچھا چل رہا ہے، برا چل رہا ہے، بہتر چل رہا ہے، کمتر چل رہا ہے، لیکن چل رہا ہے۔ جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا تو یہ مر جائے گا، اس کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، یہ نظام ختم ہو جائے گا۔ تو اگر نظام کائنات ہی ذکر الہی سے اور اللہ کے بندوں کی اللہ اللہ کرنے سے قائم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نعمتیں ساری ان کے تو فعل ہیں۔ اگر کوئی کھا رہا ہے تو وہ تو فعلی ہے، اگر کوئی بدکار یا کافر یا فاسق فاجر یہ نعمتیں کھا رہا ہے تو وہ اہل اللہ کا تو فعلی ہے۔ فرمایا قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں یہ تو مومنین کے لیے ہے، باقی لوگ تو ان کے طفیل کھا رہے ہیں، ان کا صدقہ کھا رہے ہیں خالصتاً یوم القیامہ، لیکن قیامت کو یہ اصول بدل جائے گا۔ دنیا میں اللہ کی رحمانیت کا ظہور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ الرحمن کا معنی ہوتا ہے بہت بڑا مہربان، لیکن یہ صفت دائمی نہیں ہوتی۔ جیسے ایک عربی کا لفظ ہے بہت زیادہ پیاسا، العطشان، لیکن اگر اسے پانی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس ختم ہو جاتی ہے، یہ وقتی صفت ہوتی ہے۔ تو الرحمن بھی اللہ کی صفت ہے جو عالم دنیا میں جس کا ظہور ہے۔ یہ اس کی رحمانیت ہے کہ مومن بھی نعمتیں کھا رہا ہے، کافر بھی کھا رہا ہے۔ مومن کو بھی لباس میسر ہے، کافر کو میسر ہے، دنیا کی ساری لذتیں مومن بھی لے رہا ہے، کافر بھی لے رہا ہے۔ یہ ظہور رحمانیت ہے، لیکن آخرت کو ظہور رحیمیت ہوگا۔ الرحیم الفعیل کے وزن پر ہے، جیسے الحکیم بہت دانا۔ اب اگر کوئی حکیم ہے تو یہ وقتی صفت نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر کسی کو دانائی اللہ نے دے دی ہے تو وہ اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، وہ دائمی صفت ہے اس کی۔ اسی طرح رحیمیت جو ہے یہ دائمی ہے اور اس میں کافر کو حصہ نہیں ملے گا۔ دنیا میں ظہور رحمانیت ہے جس کے صدقے کافر کو بھی روزی مل رہی ہے، اولاد مل رہی ہے، اقتدار اس کے پاس ہے، مال و دولت دنیا اس کے پاس ہے، لیکن آخرت میں ظہور رحیمیت ہوگا۔ فرمایا قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، فرما دیجئے کہ دنیاوی زندگی میں تو یہ مومنوں کے لیے ہیں اور غیر مومن ان کے طفیل حاصل کر رہے ہیں، خالصتاً یوم القیامہ، لیکن قیامت کو یہ خالص مومنوں کے لیے کر دیے جائیں گے۔ وہاں مومنوں کو طفیل کافر نہیں لے سکے گا، کافر پہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ وہاں کوئی نعمت کافر کو نصیب نہیں ہوگی، صرف مومن کے لیے ہوگی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، جن لوگوں میں کچھ شعور ہو، لقوم یعلمون، ایسے لوگ جن کا شعور زندہ ہو، جو بات کا تجزیہ کر سکیں، حق و باطل کو سمجھ سکیں، حق کو باطل سے الگ کر سکیں، اچھی بات کو سمجھنے کا شعور رکھتے ہوں، ان کے لیے اللہ کریم آیات یعنی نشانیاں اور دلائل تو بڑی واضح بھیجتا ہے۔ بہت واضح دلائل سے بات ہوتی ہے۔ قرآن کریم جو بات کرتا ہے اس پہ دلیل بھی لاتا ہے، بے دلیل بات نہیں فرماتا، لیکن دلائل بھی آخر دانش مندوں کے لیے ہیں، جن کا شعور زندہ ہے، جن میں سمجھ باقی ہے، دلائل انہی کے لیے ہیں۔ ہاں اللہ نے روکا بھی ہے بعض چیزوں سے، فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش، میرے پروردگار نے یقیناً بے حیائی سے روکا ہے۔ اب یہ برائی کی بڑی خوبصورت تعبیر قرآن کریم نے دی ہے۔ اصل
قرآن کریم کا کلام اور اس کی عظمت کا اندازہ ان لوگوں کو ہے جو عربی زبان میں ماہر ہیں. میں اور آپ اسے سمجھ نہیں سکتے. کوئی بھی جو جس زبان کا ماہر ہوتا ہے اس زبان کی جو چاشنی یا لذت یا اس کا حسن ترتیب یا اس میں الفاظ کا استعمال، اس کا اندازہ کرنا، یہ اس کا کام ہے. اور اسی کی دعوت دی تھی قرآن نے کافروں کو، اور آج تک وہ قائم ہے اور قیامت تک رہے گی کہ اس طرح کا کوئی ایک جملہ تو بنا دو. تو اب یہاں دیکھیں فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش، منع تو گناہ سے کیا نا، برائی سے منع کیا. یہاں گناہ بھی نہیں کہا، اسم بھی نہیں کہا، برائی نہیں کہا. فواحش، فواحش کیا ہوتی ہے؟ فحش کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ کام جو آپ سر عام کرنے سے گھبراتے ہوں وہ فحش ہوتا ہے. کوئی بھی ایسا کام جو آپ دوسروں کے سامنے کرنے سے گھبراتے ہوں وہ فحش ہے. یا جس کے اظہار سے بندے کو ڈر لگتا ہے کہ میں یہ کام تو کر رہا ہوں لیکن کسی کو پتہ چل گیا تو بڑی بدنامی ہوگی، وہ فحش ہوتا ہے. اور ہر گناہ کے ساتھ یہ کیفیت لگی ہوئی. یعنی بڑی عجیب بات یہ ہے کہ کوئی جرم، کوئی رشوت لیتا ہے تو اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ ظاہر نہ ہو جائے. کوئی چوری کرتا ہے اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ کسی کو پتہ نہ چل جائے. کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے تو یہ خطرہ اسے ہوتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ پتہ نہ. تو قرآن کریم کا الفاظ کا انتخاب ہی عجیب ہے کہ ہر طرح کا گناہ اس ایک لفظ میں سمو دیا کہ یقیناً میرے پروردگار نے ہر فحش کام سے منع فرمایا، ہر ایسے کام سے منع فرمایا ہے جو آپ فخر کے ساتھ نہیں کر سکتے. پھر کچھ اس میں فرمایا ما ظہر منہا و ما بطن، کچھ ان میں ظاہر بے حیائی ہے. یعنی کچھ لوگ اس چیز سے آگے نکل جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. جیسے آج کل کی خواتین سر عام گانا گاتی ہیں اور اس پہ فخر کرتی ہیں. ایک خاتون کا پردہ لازمی تھا، اس کو توڑا. خاتون کی آواز کا بھی اتنا ہی پردہ ہے، اس کو توڑا. اور پھر گانا ویسے حرام ہے، گانا گایا. یہ 3 حرام فعل کرنے کے بعد اس پہ فخر بھی کرتے ہیں. اور کہتی پتہ ہی کیا ہے؟ کہتی ہے مجھ پر اللہ کا بڑا انعام ہے. یہ عجیب منطق ہے. تو اس کی تعیین کر دی. فرمایا جو وہ حیائیاں ظاہر ہیں جن کو کرنے سے لوگ نہیں شرماتے ان سے بھی اللہ نے منع کیا ہے. جن میں کچھ حیا باقی ہے انہیں تو لفظ بے حیائی سے گناہ کی سمجھ آ گئی، لیکن جو حیا چھوڑ چکے ہیں اور ظاہراً بے حیائی کرتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں اس سے بھی اللہ نے منع کیا ہے. اور جو چھپ کر بے حیائی کرتے ہیں اللہ نے اس سے بھی روکا. یعنی بے حیائی کی کوئی صورت بھی ہو، وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو. کچھ طبقے ایسے ہیں جو ظاہراً برسر عام کرتے ہیں اور اسے اچھا سمجھتے ہیں، اللہ نے اس سے بھی روک دیا ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو چھپ کر کرتے ہیں، اس سے بھی اللہ نے منع فرما دیا ہے. والاسم، اور گناہ سے روکا ہے. اسم کیا ہوتا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ گناہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان جو رشتہ ہے اس کی خلاف ورزی کرنا. اللہ مالک ہے، خالق ہے، اس نے پیدا کیا، وہ رازق ہے، تمام نعمتیں دے رہا ہے. اس کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی عبادت کی جائے. بندہ مخلوق ہے، تمام نعمتیں لے رہا ہے اور اس پر اس کی اطاعت سے انکار کرے یا عملاً اطاعت نہ کرے. انکار کرے کافر ہو جائے گا، انکار نہ کرے عملاً اطاعت نہ کرے گناہگار ہو جائے گا. یہ اسم ہے کہ ذاتی معاملات میں، اپنے معاملات میں، اپنی عملی زندگی میں اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرے، یہ اسم ہے.
والبغی، اور بغاوت کرے۔ بغاوت کیا ہے؟ بغاوت ہے کہ دوسروں کے حقوق میں بھی مداخلت کرے۔ اگر اپنی ذات تک رہے، اللہ کی اطاعت نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے، اپنی ذات تک رہے تو یہ گناہ ہوگا۔ لیکن اگر ایسے امور میں اطاعت نہ کرے جن سے دوسروں کے حقوق بھی متاثر ہوتے ہیں تو یہ اللہ سے بغاوت ہوگی۔ اللہ نے اپنی ساری مخلوق کو حقوق دیے ہیں، وہ کافر بھی ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں، کافر کو بھی حق حاصل ہے زندہ رہنے کا، روزی کمانے کا، بچے پالنے کا۔ حکومت اسلامیہ پر ضروری ہوگا کہ کافر کی زندگی کا تحفظ بھی یقینی بنائے، اس کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرے، اس کے لیے روزی کے وسائل مہیا کرے، اس کے بیماروں کے علاج معالجے کا کرے، اور اسے پورے اعزاز کے ساتھ معاشرے میں رہنے کا حق حاصل ہو، اور وہ اپنے عقیدے کے مطابق بت کی پوجا کرنا چاہے بت کی پوجا کرے، آگ کی کرنا چاہے اپنے عقیدے کے مطابق اپنی عبادت کرے۔ اب معاشرے کو ہم دیکھیں تو معاشرہ کس جگہ پہنچ گیا ہے کہ کافر کو تو کافر ہے، مومن میں سے بھی، مومنین میں بھی جو نیک لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت گاہوں میں، مساجد میں ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ہر بلا وجہ کیا جا رہا ہے۔ کسی کو حکومت سے شکایت ہے یا مخالفت ہے، حکومت سے بات کرے، نمازیوں کو قتل کر کے حکومت کا کیا بگڑ جائے گا؟ یہ بغاوت ہے اللہ سے کہ اللہ کی مخلوق کے حقوق کو پامال کیا جائے، اللہ کے بندوں کو موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ زندگی اللہ نے دی ہے، زندگی لینے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ جو زندگی دے نہیں سکتا اسے زندگی لینے کا بھی کوئی اختیار نہیں۔ اگر کسی کی موت آ جائے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی انسان، کوئی مشین اس کی موت کو روک نہیں سکتی، اسے زندگی نہیں دے سکتی۔ اس نے تب تک ہی رہنا ہے جب تک اللہ نے زندگی دی۔ تو زندگی لینے کا اختیار بھی اسی ہستی کو ہے جس نے زندگی دی ہے، اور یہ اختیار اللہ کی مخلوق کو ہے، اس تمیز کے بغیر کہ وہ مومن ہے یا کافر۔ حتیٰ کہ جانور کو بھی بلا ضرورت نہ مارا جائے۔ حلال جانور کو اگر آپ شکار کرتے ہیں تو شکار میں جانوروں کو ختم کرنا مقصد نہیں ہوتا، اپنی ضرورت کا شکار کر لیں کیونکہ وہ حلال ہے۔ حرام جانور اگر ہے تو اگر وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، موذی ہے، ایذا دیتا ہے، کوئی درندہ ایسا ہے جو آپ کے جانوروں کو مارتا ہے یا آپ انسانی آبادی میں گھس آتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اسے مارنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر کوئی درندہ تکلیف نہیں دیتا اور وہ جنگل میں پھر رہا ہے تو شغلاً مارنا جائز نہ ہوگا اس جنگلی جانور کا۔ اسی طرح شکار کرنا حلال ہے، اطیب الرزق ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شکار کی بڑا شکار کا شوق ہوتا تھا اور شکار کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا، حضرت آپ صاحب دل، صاحب حال آدمی ہیں، عالم ہیں، بڑے متبحر، اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں، تو آپ یہ جانوروں کو، ہرنوں کو مارتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا انہیں اللہ نے حلال کیا ہے کھانے کے لیے، اور یہ اطیب الرزق ہے، یعنی بہترین رزق ہے کہ جو میں اللہ سے بندہ سیدھا وصول کر لیتا ہے، درمیان میں نہ کوئی آڑتی ہے، نہ دلال، نہ کوئی دکاندار، نہ کوئی سوداگر، سیدھا سیدھا اللہ سے رزق لے لیا جاتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ اس سے جہاد کی بہترین تربیت ہوتی ہے، نشانہ بازی کی، تاک لگانے کی۔ تو یہ اپنا اپنا نقطہ نظر ہے۔ اب بعض محض عیاشی کے لیے شکار کرتے ہیں اور 100 150 جانور مار دیتے ہیں، پھر کھال اتار کر لے کے گوشت پھینک دیا، یہ جائز، اس طرح سے جانوروں کو مارنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ حلال جانور یا درندے بھی، اگر کوئی درندہ نقصان نہیں پہنچاتا تو اسے نہیں مارا جائے گا۔ اب سانپ بڑا موذی جانور ہے، گھر میں دیکھا جائے تو مار دیا جاتا ہے،
لیکن کوئی ایسی مہم نہیں چلائی جاتی کہ سارے نکل جاؤ جنگل میں، جہاں سانپ نظر آئے مار دو، یہ نہیں درست۔ جہاں آپ کو خطرہ ہے وہاں مار دیں، کوئی جانور آپ کو تکلیف دیتا ہے، نقصان کرتا ہے، مار دیں، جائز ہے، لیکن بلا وجہ کسی درندے کو بھی نہیں مارا جائے گا، کسی جانور کو نہیں مارا جائے گا۔ تو انسان کی تو بہت بڑی عظمت ہے۔ تو انسان ایک غریب آدمی مزدوری کرنے جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، ایک گھر سے سبزی لینے نکلتا ہے، قتل ہو جاتا ہے۔ یہ کون سی ریاست ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اسلام تو سلامتی کا دین ہے، کائنات کو سلامتی کا پیغام دینے والا دین ہے۔ مسلمان تو سلامتی کا علمبردار ہوتا ہے، دوسروں کی زندگیاں تلف کرنے کا نہیں۔ فرمایا یقیناً میرے اللہ نے منع کیا ہے، روک دیا ہے فواحش سے، بے حیائی سے، وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، اور جرم سے روکا ہے، گناہ سے روکا ہے۔ جرم اور گناہ کیا ہے؟ اپنی ذات تک محدود ہو، دوسرے کے حقوق متاثر نہ ہوتے ہوں، لیکن اپنی ذات میں، جیسے ہم فرض صلاۃ ہے، فرض نمازیں ہم ادا نہیں کرتے، اب اس سے دوسرے کا تو کوئی نقصان نہیں۔ جب ہم پر روزہ فرض ہوتا ہے تو بلا عذر شرعی ہم روزہ نہیں رکھتے، اب یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس میں دوسرے کا نقصان نہیں۔ لیکن اگر ہم کمائی میں حرام کماتے ہیں تو وہ بغاوت ہے، نرا گناہ نہیں ہے، وہ بغاوت ہے کہ اس میں دوسروں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں، جن سے کوئی رشوت لیتا ہے یا جن کے پیسے مار لیتا ہے۔ اسی طرح معاملات میں جہاں دوسرے انسانوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں اسے بغاوت کہا گیا ہے۔ تو فرمایا یقیناً میرے اللہ نے، میرے پروردگار نے، میرے پالنہار نے بے حیائی سے منع کیا ہے، وہ کوئی چھپ کر کرے یا ظاہر کرے، سامنے کرے، اور گناہ سے روکا ہے جو اپنی ذات تک محدود ہو، اور بغاوت سے، ناحق بغاوت سے روکا ہے، چونکہ بغاوت تو ہوتی ہے ناحق ہے۔ فرمایا والبغی بغیر الحق، یہ بغاوت ہوتی ناحق ہے۔ اس کے ساتھ ناحق کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ بغاوت کرنے والا جانتا ہوتا ہے کہ میں ناحق کر رہا ہوں، یعنی یہ نہیں کہ اسے نہیں پتا، جب دوسروں کے حقوق چھین رہا ہے تو کون ایسا ہے جو بے خبر ہے کہ میں یہ برائی کر رہا ہوں؟ رشوت لے رہا ہے تو کون ایسا ہے جو بے خبر ہے؟ تو ناجائز ذرائع سے آمدن یا دوسروں کے حقوق مارنا یا دوسروں کے حقوق جس سے متاثر ہوتے ہیں ایسا کام کرنا، فرمایا یہ بغاوت ہے۔ اور پھر یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جب قرآن نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، اور تعلیمات نبوی میں یہ قوت ہے کہ ہر فرد تک پہنچتی ہیں، اور ہر جرم کرنے والا جانتا ہے میں جرم کر رہا ہوں، تو جب جانتا ہے اور پھر کرتا ہے تو فرمایا یہ بہت بڑی ناحق بات ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ حق کے خلاف ہے۔ اور منع کیا ہے وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کسی طرح ذات میں یا اس کی صفات میں کسی دوسرے کو حصے دار بناؤ، اس سے اللہ نے روک دیا۔ کوئی نہ اس کی ذات میں حصے دار ہے، نہ اس کی ذات میں شریک ہے۔ سب سے افضل ترین مخلوق اس کی انبیاء اور رسول ہیں، لیکن وہ بھی اس کی مخلوق ہیں اور اس کے بندے اور اطاعت گزار ہیں، اس کی ذات اور اس کی صفات میں شریک نہیں۔ وہ ذات پاک ہے، وراء الورا ہے، اس کی صفات کوئی دوسرا اپنا نہیں سکتا۔ صفاتی ناموں میں اور صفات میں اشتراک پایا جاتا ہے، لفظ اشتراک لفظی ہوتا ہے۔ جیسے انسان کا ہاتھ ہے، قرآن کریم میں ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب ان بندوں کے، ان صحابہ کرام کے جنہوں نے حضور کی بیعت کی، ان کے ہاتھوں کو بھی ہاتھ کہا، اور اللہ نے اپنا بھی دست قدرت یا اس کو ہاتھ کہا، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ لیکن جب ہاتھ کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو دست قدرت وہ مراد ہوگا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ لفظ ایک ہی ہے ید،
جب انسانوں کی طرف ہوگی تو ہاتھ وہ مراد ہوگا جو انسان کے لائق، یعنی صفاتی ناموں میں اشتراک ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کی شان کے مطابق صفت ہوگی، اور جب بندے کی طرف ہوگی تو اس کی حیثیت کے مطابق وہ صفت ہوگی۔ یہاں آ کر لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے، اور بعض صفاتی ناموں سے لے کر وہ سمجھتے ہیں کہ کام برابر برابر ہے، مخلوق اور خالق برابر نہیں ہو سکتے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق۔ تو فرمایا اللہ کریم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی اس کی ساتھ شرک کرے اس کی یاد کا، اس کی ذات یا صفات میں، ما لم ينزل به سلطانا۔ شرک ایک ایسی مصیبت ہے جس پر اللہ نے کوئی دلیل قائم نہیں کی، اسے سختی سے منع کیا ہے۔ شرک کرنے کی کوئی دلیل کسی کے پاس موجود نہیں، اگر کوئی ہے تو اٹکل پچو ہے، اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ منزل من اللہ کسی دین، کسی کتاب، کسی مذہب، کسی نبی، کسی رسول پر کوئی بات آسمانوں سے نازل نہیں ہوئی جہاں شرک کی اجازت ملتی ہو۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یہ آخری جملہ بہت ہی توجہ طلب ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو چیزیں تم نہیں جانتے وہ اللہ کے ذمہ مت لگاؤ۔ یہ وہ جرم ہے جس میں آج کے ہم مسلمان بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ جرم ہے کہ ہم رسومات اور رواجات کو باعث ثواب بنا دیتے۔ کوئی قرآن میں اس کا حکم نہیں ہوتا، سنت میں وہ ثابت نہیں ہوتی بات، لیکن چونکہ ہمارے ہاں ایک رواج کے طور پر چل نکلتی ہے تو ہم اس کو ثواب کہہ دیتے ہیں۔ تو کسی رواج پر میں رواج سمجھ کر عمل کرنا تب تک منع نہیں ہے جب تک وہ خلاف شریعت نہ ہو۔ کوئی رواج نبی علیہ السلام کے احکام سے ٹکراتا ہو، شریعت سے ٹکراتا ہو، تو شریعت کو مانا جائے گا، رواج کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن کوئی رواج مباح میں آتا ہو، منع نہ ہو، تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے ثواب نہیں سمجھا جائے گا، اسے عبادت نہیں سمجھا جائے گا۔ اور جن رواجات کو عبادت قرار دے دیا جاتا ہے یہ اللہ کے ساتھ بغاوت قرار پاتی ہے، یہ سری خلاف ورزی ہے شریعت کی، کہ عبادت کیا ہے اور کیا نہیں یہ بتانا منصب نبوت ہے۔ شریعت میں اسی کو بدعت کہتے ہیں، ہر نئے کام کو بدعت نہیں کہتے۔ بدعت کا لفظی مطلب ہوتا ہے کوئی نیا کام شروع کرنا، کسی کی اسی سے بدعت سے ابتدا ہے، اردو میں ابتدا استعمال ہوتا ہے، کسی کام کا شروع کرنا، کسی کام کی ابتدا کرنا۔ لیکن اگر اس کام کو آپ ثواب کہہ دیں تو پھر یہ بدعت شرعی بن جائے گی، اور شرعی بدعت بہت بڑا جرم ہے۔ بلکہ علماء حق فرماتے ہیں کہ بدعت کا ایجاد کرنے والا یا بدعت پر عمل کرنے والا اپنی نبوت کا مدعی ہے۔ یہ تو نبی کی عظمت تھی، نبی کا منصب تھا کہ وہ بتاتا کیا ثواب ہے کیا گناہ ہے۔ تو جس بات کو اللہ کے نبی نے ثواب نہیں بتایا، میں اور آپ ہم میں سے کوئی کہتا ہے یہ ثواب ہے، تو گویا یہ اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ اور پھر علماء حق فرماتے ہیں کہ بدعت کی مصیبتوں میں ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب بندہ اسے ثواب سمجھ لیتا ہے پھر اس سے توبہ نہیں کرتا، یعنی بدعت سے توبہ نصیب نہیں ہوتی جب تک یہ سمجھ نہ لیا جائے کہ بدعت کیا ہے اور سنت عالی کیا ہے۔ تو یہ بڑا نازک سا معاملہ ہے۔ اب کسی چیز کو ثواب کہنا یہ منصب اللہ کا ہے۔ نبی اگر کسی چیز کو ثواب کہتا ہے تو اللہ کے حکم سے کہتا ہے، تو کوئی عام آدمی کہتا ہے تو پھر اس نے تو اللہ پہ بہتان باندھا، جھوٹ بولا اللہ کے ذمہ۔ تو فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو چیزیں تم نہیں جانتے وہ اللہ کے ذمہ نہ لگایا کرو۔ یہ بدعات رواجات جو ہیں یہ بہت مہلک ہیں ایمان کے لیے۔
یاد رکھیں عمل میں کمی ہو جائے تو وہ بھی ایمان کو متاثر کرتی ہے، ایمان میں بھی کمی آتی ہے، اس لیے عمل پر ثابت قدم ہونا چاہیے۔ لیکن ایمان مضبوط ہو تو توفیق عمل بھی ہوتی ہے، اور اگر ایمان جاتا ہی رہے، کمزور تر ہو جائے تو توفیق عمل بھی سلب ہو جاتی ہے۔ عمل کس بات پہ کرے گا جس پہ اسے یقین ہی نہیں ہے؟ تو یہ بدعت جو ہے یہ ایمان کے منافی ہے، ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ لہذا ایسی باتوں سے بچنا چاہیے کہ ہر رواج کو ثواب نہیں بنا لینا چاہیے۔ اگر وہ مباح ہے تو اسے رواج سمجھ کر عمل کریں، اور اگر وہ دین ہے تو عبادت سمجھ کر عمل کریں، لیکن دین وہی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی سنت سے ثابت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی